پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست طلائی آپ کی خدمت میں ایک بہترین تحفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج جو میں نے آپ کے لیے تحفہ لایا ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں آپ کو کچھ سوالات کے جواب دوں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات آئے کہ نماز تہجد اس کے مناسبت سے، تو میں آپ کو پہلے سوال سنا دیتا ہوں۔ جو آپ اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ نماز تہجد کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ نماز تہجد کتنے دنوں میں انسان کو ادا کر لینا چاہیے، یعنی کوئی بھی آدمی نماز تہجد کتنے دنوں میں ادا کرے۔ تیسرا سوال ہے کہ نماز تہجد کی کل کتنی رکعت ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ نماز تہجد میں کون سا سورہ پڑھا جائے۔ اور پانچواں سوال ہے نماز تہجد کا وقت کیا ہے۔ اور چھٹا سوال جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو نماز تہجد کا طریقہ بھی بتاؤں گا، بس آپ تھوڑی دیر میرے ویڈیو کو آپ سنیں، اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طریقے سے نماز پڑھنا آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے ہم آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیزیں، حدیث پاک میں نماز تہجد کی اہمیت کیا رکھی گئی ہے، پہلے یہ سماعت کیجئے، پھر آپ کے سوال کا جواب میں ضرور دوں گا۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا اگر کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک اور آپ سماعت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پہ نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے دعا مانگے، اپنی مغفرت مانگے اور اپنے لیے کچھ مانگے تو میں اسے پورا کروں۔ یہ دو بات بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پہ نازل فرماتا ہے، وہ رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، یعنی رات کا اخیر حصہ جو ہے، یعنی صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے پہلے کا یہ وقت ہوتا ہے، یعنی سحر کا وقت ہوتا ہے، یہ بہتر وقت ہے۔ تو سب سے پہلا سوال کہ نماز تہجد کیا ہے۔ دیکھیے، نماز تہجد جو ہے وہ ایک نفل نماز ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی۔ اب دوسرا سوال کہ نماز تہجد کتنے دنوں میں ایک انسان کو ادا کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، اس کی کئی روایت ہے، لیکن کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے ضرورت بھی ہے، یہ نماز تہجد ہماری ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ خود ایک تاثیر رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نماز تہجد ادا کر سکیں۔ جب بھی ہمیں موقع میسر ہو ہم نماز تہجد ضرور پڑھیں، لیکن کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب دوسرا جو ایک اور سوال ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعت ہے۔ دیکھیے، نماز تہجد میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ کے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر 2 رکعت میں آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کو 6 سلام کے ساتھ آپ کو 12 رکعت مکمل کر لینا ہے۔ مثلاً جیسے صبح کی سنت پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، بس اسی طرح سے یہ بھی نماز نفل ہے، اور اس کو نماز تہجد کو بس اسی طرح سے آپ پڑھیں گے۔ اب ایک اور سوال کہ نماز تہجد میں کون سا سورہ پڑھا جائے،
یعنی نماز تہجد میں کون سا سورہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے نماز تہجد میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو سب سے بہتر سورہ یاد ہو آپ اسے پڑھیے، یا کوئی بھی نماز میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ جو آپ کو اچھا یاد ہو وہ پڑھیے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والا سورہ پڑھیے وہ سورہ پڑھیے، لیکن اگر میری طرف سے آپ صلاح لیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے، ایک طریقہ بنائیے۔ اگر آپ 12 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں جو نماز تہجد کی جو پہلی رکعت ہوگی اس میں 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، اور پھر دوسری رکعت جو پڑھیے اس میں 11 مرتبہ پڑھیے، پھر سلام پھیر دیجئے، پھر کھڑے ہوئیے، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے نیت کریں گے، یعنی وہ پہلی رکعت ہوگی لیکن یہ نمبر 3 آئے گا، تو اب اس میں آپ اب جو پڑھیں گے وہ 10 بار پڑھیں گے، پھر جو چوتھی رکعت آپ کی ہوگی تو اس میں آپ 9 بار پڑھیں گے۔ اس طرح سے گھٹتے کرم میں آپ مکمل کمپلیٹ کر لیں گے، اور آخر والی جو رکعت ہوگی اس میں آپ کو 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور اس طرح سے مکمل آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح سے پڑھنا، آپ کو جو بہتر یاد ہو قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ یاد ہو آپ اس کو پڑھیں گے، جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی نمازیں ہو جائے گی۔ اب ایک سوال اور ہے کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ نماز تہجد کا وقت وہ ہے کہ کوئی بھی انسان بعد نماز عشاء، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لیا ہو، یہ وتر بھی پڑھ لیا ہو تو کوئی بات نہیں، بعد نماز عشاء کوئی بھی آدمی وہ سو جائے، سونے کے بعد گرچہ وہ 1 منٹ کے بعد ہی اٹھ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے نیند غلبہ طاری ہونا چاہیے، یعنی نیند میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف لیٹ گئے تو یہ سونا آپ کا مقبول نہیں ہوگا۔ سونے سے مراد کہ آپ کو نیند آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں، مثلا ہم 8 بجے سو گئے کھانا کھا کر کے، اور ہم نے جب میری آنکھ کھلی تو وہ 8:30 ہو رہا تھا، تو میرے لیے وقت شروع ہے تہجد کا۔ ہم چاہے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ رات کو جگتے ہیں، تو کیا وہ لوگ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں شرط تو نیند رکھا گیا کہ ایک بار سونا ہے، لیکن جو لوگ رات بھر عبادت کر رہے ہیں اور ان کا وقت وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھیں، تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں اس کا جواب بہت آسانی سے دوں کہ اس کا پڑھنا بہتر ہے اگر آپ رات دیر تک جگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کا وقت لگ بھگ 12-1 بجے کا ہو چکا ہے، تو ایسے وقت پر بہتر ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بے حساب اجر عظیم فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ سے کہ اس تہجد میں جو برکتیں رکھی ہے مولا اسے ہم لوگوں پہ جاری و ساری فرما دے، کیونکہ نماز تہجد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کبھی بھی کسی چیز میں پریشان ہو چکے ہیں تو آپ نماز تہجد کو اپنائیے، یقیناً آپ کا وہ کام آسان ہو جائے گا۔ نماز تہجد کی بے شمار احادیث ہے، بے شمار فضائل ہیں، یقیناً اگر میں ان کی طرف چرچا کروں، ان کی باتوں کو میں سامنے رکھوں، کچھ حدیث پاک پڑھوں تو یقیناً یہ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں نماز تہجد کے کچھ فضائل آنے والے ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں، اچھی جانکاریاں مل سکے۔